التماس ہے مومنین سے کہ جو بکھر کے بیٹھے ہیں ذرا سمٹ کے اور محبت کے ساتھ آگے آ جائیں، مل کر آواز بلند کر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد، مجلس کا ایک ماحول بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المالک المحمود المالک الودود، مصور کل مولود و مالک کل مطرود، ساطع المہادی و موتد الاوتار، و مرسل الامطار و مسہل الاوتاد، عالم الاسرار و مدرکها و مدمر الاملاک و مہلکها، و مقور الدہور و مقررها و مورد الامور و مدبرها۔ الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا الذي اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ علی لعنۃ اللہ اعدائہم و منکر فضائلہم و غاصب حقوقہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الاعلی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بلندتر صلوات۔ والیان حیدر کرار، سامعین محترم و مکرم، واجب الاحترام مومنین کرام، آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 27 کو عنوان سخن قرار دیا، جس میں خلاق دو جہان، خالق و ذکر، خالق کلام، کلام فرما رہا ہے کہ جس کو کلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جس کو کسی شے کی ضرورت ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ ذرا اپنے پیمانہ ظرف کو بلند کر کے چند لمحے ساتھ چلنے کی کوشش کیجیے گا کہ وہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہ ہے جس نے خلقت کا آغاز کیا، ثم یعیدہ، پھر عربی گرامر کے لحاظ سے لفظ ثم تب آتا ہے جب پہلے اور دوسرے کام کے درمیان کافی فاصلہ پڑ چکے، کافی مدت گزر چکے، پھر ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اس کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سنو، وہ ہے نا، وہ اس وہ کے لیے آسمانوں اور زمین میں مثل اعلیٰ موجود ہے۔ مثل اعلیٰ عام ترجمہ کیا گیا کہ اللہ کی بلند ترین مثال زمین اور آسمانوں میں موجود ہے، جبکہ اسی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل نہیں ہے، لہذا یہاں پہ مثل اعلیٰ کا ترجمہ بلند ترین مثال نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت ہی زبردست غلبہ و حکمت والا ہے۔ سورۃ روم آیت نمبر 27۔ اس آیت کے آغاز کے پہلے لفظ پہ معرفت توحید، جو کہ مقصد کائنات، مقصد انسان، ہر شے کا مقصد جو ہے اس وحدہ لا شریک، سر الاسرار، خفی الاخفی، لم یزل، صمدی ذات کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اس ذات کی معرفت کرنا، اس ذات کی معرفت کرنی ہے، پہچان کرنی ہے کہ جو نہ عقل میں آتا ہے، جو نہ گمان میں آتا ہے، نہ آنکھ میں آتا ہے، نہ تخیل میں، نہ تصور میں، نہ وہم میں، نہ گمان میں، نہ سوچ میں، نہ فکر میں، نہ زاویے میں، نہ اشارے میں اور نہ کنائے میں۔ اس ذات کی معرفت جو کسی شے میں محدود نہیں ہو سکتا، اس اللہ کی معرفت عقل میں آتا نہیں، کیونکہ وہ خود خالق العقل ہے۔ اگر وہ عقل میں آ گیا تو خالق اور مخلوق کا فرق مٹ جائے گا۔ عقل میں بھی نہیں آتا، سوچ و فکر میں بھی نہیں، اشارے میں بھی نہیں آتا کہ انسان اگر اشارہ بھی کرے نا اس کی طرف، وہ جب ہم لفظ وہ بولتے ہیں تو عام روٹین کے مطابق ہمارا کسی شے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، چاہے وہ حاضر ہے چاہے وہ غائب ہے۔ حاضر اور غائب، حاضر ہے تو کسی مجسم شکل میں، اگر غائب ہے تو اس کا کوئی تخیلی وجود ہے آپ کے ذہن میں کہ آپ اس وجود کو ذہن میں لے کے اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ فلاں بندہ۔ وہ لفظ وہ جب بھی آئے گا یہ اس میں اشارہ، اللہ تو کسی اشارے میں بھی نہیں آتا، جسم ہے نہیں، آپ اپنے ذہن میں تخیل میں اس کا کوئی وجود بنا سکتے نہیں، بنائیں گے تو شرک خود ہی کر لیں گے۔ جبھی تو امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ اکثر لوگوں کی نمازیں ہی خود ان کو مشرک کر دیتی ہیں کہ جب وہ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے کوئی اللہ کا وجود اپنے ذہن میں تصور کر لیتے ہیں کہ وہ فلاں اللہ، بڑی ذات والا، بڑی شان والا۔ وہ جو ہی آپ کسی حد پہ رک کے اس کا کوئی وجود سوچ لیتے ہیں، اس کا وجود سوچنا ہی شرک ہو گیا۔ اس کے لیے تخیل وہیں پہ شرک ہو گیا، ساری عبادت اس کا وجود تو سوچنا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ تو ہر کمال، ہر صفت سے بلند ہے جو انسان بیان کرتا ہے۔ یا حبیب، یہ جو بھی صفات تیرے رب کی بیان کرتے ہیں، عما یصفون، اللہ ان تمام صفتوں سے بلند ہے۔ یہ جو صفات ہم اللہ کی بیان کرتے ہیں 99 یا ہزاروں کروڑوں،
وہ صفات انسان کی لفظی ہے، اللہ ان سے کجا بلند ذات ہے، اور وہ پھر اپنے آپ کو جب اس میں اشارہ میں کہے گا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ جانے اب وہ کون سا وہ ہے کہ جس اسم کی طرف اشارہ اگر کریں تو اشارہ اس وجود کی طرف ہو، مقصد اس لا وجود کی طرف ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، یا علی، کوئی اتنا بلند ترین اس کائنات میں وجود ہے، اتنا بلند ترین اس کائنات میں کوئی چہرہ ہے کہ اگر اس چہرے کو دیکھ لیا جائے تو سمجھو خدا کے چہرے کو دیکھ لیا۔ یا علی، آئینہ توحید اس کائنات میں اللہ کا، اس مقام پہ کوئی وجود ان بلندیوں پہ فائز ہے، اب وہ وجود زمانی، وجود مادی نہیں رہا، بلکہ وہ وجود جو ہے آثار اللہ ہو چکا ہے، جس سے خدا کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ معرفت کی تعریف جو میں نے مجالس خمسہ میں جو مومنین تھے، ذرا درود پاک پڑھ لیجیے اذان کے توقف اور احترام کے محمد والے محمد بابا بلند صلوات۔ صلی اللہ مل کے ذرا صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علیہ۔ معرفت کی تعریف، المعرفت، کسی شے کی اگر معرفت کرنی ہے تو تعریف سن لیجئے کہ آپ ساری زندگی سنتے رہے مجالس میں معرفت معرفت، امام کی معرفت، خدا کی معرفت، اگر معرفت نہیں تو نہ دین ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی عمل قبول ہے، سب کچھ بے سود و عبث ہے اگر معرفت نہیں۔ معرفت ہے کیا؟ پتہ تو چلے معرفت کہتے کسے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ معرفت کی تعریف کیا ہے۔ المعرفت للشیء، کسی شے کی اگر معرفت کرنی ہے، ادراک الشیء، اس شے کا ادراک کرنا، بالتفکر و بالتدبر لآثارہ، جب کسی شے کی معرفت کرنا ہو تو اس شے کے آثار میں غور و فکر کر کے ادراک پا لینا معرفت کہلاتا ہے۔ کسی بھی شے کی معرفت، اس معرفت کی تعریف پہ ذرا غور کیجیے، کسی شے کے آثار میں غور و فکر کر کے، کسی شے کے آثار میں، ذات میں نہیں، آثار کی بات ہو رہی، کیونکہ اس کی ذات تو سمجھ آنے والی نہیں، اور اس کی ذات تو سمجھ آنے والی نہیں،
ادھر ان کی ذات کیا سمجھ آ جائے گی؟ مصطفیٰ نے نہیں فرمایا کہ یا علی تجھے یا میں سمجھ سکتا ہوں یا خدا سمجھ سکتا ہے، مجھ محمد کو یا علی سمجھ سکتا ہے یا خدا سمجھ سکتا ہے۔ جب وہ خود فرما چکے تو پھر ہم تو نہ سمجھ سکتے ان کو، پھر ہمارے اوپر معرفت کا حکم کیوں لازم کیا؟ فرمایا کہ معرفت کرو لیکن ہماری ذات کی معرفت نہیں کر سکتے، اثر ہی ہمارے آثار میں غور و فکر کر کے ادراک پاؤ، یہ ہے معرفت۔ اللہ کی معرفت، اللہ کے آثار، اللہ کے آثار یہ وجود نور ازلیہ و مقدسہ و مطہرہ، نور الہیہ، نور سمدیہ، ذل سبحانیہ، یہ خدا کے آثار ہیں وجود مقدسہ، 14 کی ذوات مقدسہ۔ ان کے وجود، ان کے چہروں پہ غور و فکر جنہوں نے کیا انہوں نے توحید کو، خدا کو پا لیا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو پاس رہے لیکن پاس رہنے کے باوجود غور و فکر نہ کر سکے، فقط ان کا دھیان کس پہ تھا؟ فتح کی کھجوروں پہ تھا یا پھر خیبر کی کچھ اور چیزوں پہ تھا۔ مل کے صلوات پڑھ لیجیے آل محمد کے ذات۔ جنہوں نے غور و فکر کیا فرمایا کہ سلیمان منا اہل البیت، جنہوں نے غور و فکر کیا وہ اہل بیت میں سے شمار ہوئے۔ جو غور و فکر نہ کر سکے بھٹکتے رہے۔ تو اب معرفت کرنی ہے خدا کی، اس کے آثار میں غور و فکر کر کے، اللہ کی معرفت۔ پروردگار تو سمجھ میں نہیں آتا، وہم و گمان میں نہیں آتا، اشارے کنائے میں نہیں آتا، پھر تجھے کیسے سمجھے؟ فرمایا کہ میں نے اس زمین پہ کچھ وجود مقدسہ بھیجے ہیں نا اپنے آثار، ان آثار میں غور و فکر کرو، بس ان کو سمجھ لو، یہی باب اللہ ہے، یہی مجھ تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ جو اس دروازے پہ آ گیا فقد یؤتی منہ، جو اس دروازے پہ پہنچا اس دروازے کے ذریعے وہ خدا تک پہنچ چکا۔ یا علی، جب اس دروازے آثار توحید کے در پہ ہم آئے تو کیا فرمایا باب العلم نے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اے میرے چاہنے والوں، پریشان نہ ہونا کسی معاملے میں علی تو پریشانیوں کو بھی پریشانی میں ڈالنے والا ہوں۔ میرے در پہ آ کے پریشانی کا تصور نہیں، اور پھر میرے در پہ آ کے جہل کا تو کوسوں دور تک رابطہ ہی نہیں۔ آؤ تجھے میں سکھاؤں، اگر توحید اس کی معرفت کرنی ہے جو نہ عقل میں آتا ہے، جو نہ تصور میں آتا ہے، نہ وہم و گمان میں آتا ہے، لیکن چونکہ میں علی حلال مشکلات ہوں اور کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھ علی کے سامنے سے پنہا ہو، آؤ اس عظیم مشکل کو حلال مشکلات آسان کر رہا ہے، سنو۔ اگر اپنے رب کی معرفت کرنی ہے نا، بہت آسان سا ایک جملے میں علی نے کائنات، دین، اسلام، خدا تمہارے دامن میں دے دیا، خیرات کے طور پہ کہا سنو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ کوئی زیادہ لمبے جملے علی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی گردانے، کوئی صفحات پہ مشتمل کتاب نہیں لکھنی پڑی۔ علی آثار توحید ہے، اس اللہ کے چہرے نے اس نہ سمجھ آنے والی ذات کو، اب سن لیجیے اس آیت میں جو ماصل اعلیٰ کسے کہتے ہیں اس کا صحیح معنی، اس غیر محسوس ذات کو جو محسوس بھی نہیں ہو سکتی، اس غیر محسوس ذات کو سمجھانے کے لیے جو خود درمیان میں محسوس بن جائے اسے ماصل اعلیٰ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یا علی،
کہا سنو، مشکل نہیں، آسان ہے۔ من عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بہت ہی آسان کام ہو گیا، اپنے نفس کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا گویا اپنے رب کو پہچاننا۔ کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، مکان سے، گھر سے باہر تو دور، آپ کو اپنے وجود سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا اسی میں تمہارا رب ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ علی کے اس ایک جملے میں قیامت تک کے لیے ٹھاٹے مارتا ہوا علم کا سمندر، بے کرام موجوں کا سمندر ہے۔ اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اپنے رب کو پہچان لیا۔ آئیے تو ذرا دیکھیے کہ انسان کی جو ہستی ہے، ہستی بشر، یہ مین جو ہے ہستی بشر جو انسان کا وجود ہے، یہ کن چیزوں کا مرکب ہے؟ مین ایک جسم ہے جسے بدن، دوسرا ہے نفس، اور تیسری چیز ہے روح۔ ان تین چیزوں سے مل کے ہستی بشر بنتی ہے، وجود انسان۔ یہ ایک انسان کی، اب میں موضوع کی طرف جا رہا ہوں، یہ ایک بشر، ایک انسان کے وجود جو ہے تین چیزوں کا مرکب ہے۔ پھر سن لیجئے، بدن، نفس، روح، یہ تین چیزیں مل کے ایک وجود انسان، ایک ہستی بشر وجود میں آتی ہے۔ اور علی نے کیا فرمایا کہ اپنی ہستی کو سمجھ لے، اپنے وجود کو سمجھ لے، اپنے نفس کو سمجھ لے گویا اپنے رب کو سمجھ لیا۔ اب انسان تین چیزوں کا مرکب، بدن، نفس، روح۔ اب اس بدن کے ذریعے ہم اللہ کو کیسے سمجھیں؟ بدن میں کیا چیز ہے؟ بدن میں اعضاء و جوارح جن کا تعلق حرکات و سکناتوں کے قول، فعل، یہ تمام چیزیں متعلقات بدن ہے۔ انسانی وجود، کسی بھی بدن جو جسم ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ حرکات و سکنات، قول فعل کا صادر ہونا کسی بھی جسم سے۔ اس جسم کا کام یہ ہے کہ اس سے حرکات و سکنات، قول اور فعل، دیکھنا، سننا، بولنا، حرکت کرنا، کلام کرنا، یہ متعلقات بدن ہے۔ اب اس بدن کے ذریعے خدا کو سمجھیے گا۔ قرآن میں کچھ ایسی آیات ہیں جن کو آیات الاجتسام کہا گیا۔ آیات الاجتسام وہ آیات ہیں جو خدا کے جسم ہونے پہ دلیل رکھتی ہیں۔ اللہ نے، یعنی انسان کو اللہ نے سمجھانے کے لیے کچھ اس طرح کی آیات بھی رکھی جن کو آیات الاجتسام کہا گیا، جو جسم پہ دلیل کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو لے لیجئے، ہاتھوں سے متعلق، یا ابلیس ما منعک ان تسجد آدم لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ تم اس آدم کو سجدہ نہ کر جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے خلق کیا۔ ہر وجود کے ساتھ دو ہاتھ ہوتے ہیں۔ آیات الاجتسام سنتے جائیے۔ اب اللہ نے اپنے متعلق ہاتھوں کا تذکرہ کیا۔ ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ تم اس کو سجدہ نہ کر جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے؟ پروردگار تیرے پاس کلام کی کمی نہیں، الفاظ کی کمی نہیں، لفظوں کی کمی نہیں تھی، تو خالق کلام ہے،
کیا اپنی ذات سے متعلق ہاتھوں کے لفظ استعمال کرنا ضروری تھا کیا؟ جبکہ تو ہاتھوں کا محتاج بھی نہیں. بڑی توجہ، ہاتھوں کا محتاج نہیں، پھر یہ لفظ ہاتھ کو کیوں استعمال کیا؟ کہا قیامت تک کے لیے انسانوں کو سمجھا دوں کہ باب العلم نے جو ان کو کہا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا. انسان کا نفس 3 چیزوں کا مرکب ہے. پہلے نمبر پہ ہے جسم، اور جسم میں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان ہے. تو اگر اس چیز پہ غور کریں، اس لحاظ سے خدا کو سمجھنا چاہیں، تو چونکہ میرے علی کی زبان سے نکلا ہے یہ جملہ، لہٰذا میں نے بھی قرآن میں کہہ دیا کہ اگر آیات الاجتسام سے سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو آدم کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے خلق کیا. گو کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں اور نہ ہی میں ہاتھوں کا محتاج ہوں. جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا. لیکن میں نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو سمجھا دیا کہ تم میری ذات کو نہیں سمجھ سکتے، میرے مقام مظہریت کو سمجھ لو، یعنی کہ ان ہاتھوں کو ڈھونڈ لو جو قیامت تک کے لیے ہاتھ علی کے ہیں، کہلاتے اللہ کے ہیں. جو کم از کم تم دیکھ سکتے ہو ان متبرک اور ان صاحب کرام ہاتھوں کو بوسہ لے لو، ان کے ساتھ متمسک ہو جاؤ کہ جو کچھ ان ہاتھوں سے صادر ہوگا وہ ان ہاتھوں سے نہیں بلکہ مجھ خدا سے صادر ہوگا. جو کچھ وہ ہاتھ کریں گے وہ ہاتھ وہ نہیں کر رہے بلکہ وہ اللہ کی ذات کر رہی ہوگی. جبھی تو امیر المومنین کا فرمان ہے خمرت طینۃ آدم 40 صباحا، یاد رکھو میں وہ علی ہوں کہ جس نے 40 صبح آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوندا ہے. میں وہ علی ہوں جس نے 40 صبح آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوندا. یا علی، مجھ جیسے کم ظرف اور جاہل انسان کو میری نظر میں تو یا علی یہ آپ کا کمال اس سے بلند ہونا چاہیے. آپ کو آدم کی مٹی گوندنے کی کیا ضرورت پڑی؟ آدم تو آپ کا خود غلام ہے. آپ کے اسم کا صدقہ دے کے تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی. یا علی، آپ نے 40 صبح کیوں آدم کی مٹی کو خمر کیا؟ آپ کے پاس ہزاروں فرشتے موجود ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے. کہا کہ خبردار، وہ پنجابی کا ایک شعر ہے جس کا لفظ تو یاد نہیں ہے کیونکہ اگر میں لفظ اپنے استعمال کروں گا تو ظلم ہو جائے گا، لہذا اس کا مفہوم یہ ہے پنجابی میں کہ وہ بزرگ کہتے تھے جو ولی اور جو بزرگ ہستی ہوتی ہے وہ اپنے بابرکت ہاتھ اگر اپنے مرید کو لگا دے تو وہ ایسے ہے جیسے پارسی ہاتھ جب لگ جائیں اور وہ جس پہ لگتے ہیں وہ ہیرا بن جاتا ہے. یعنی علی نے 40 صبح آدم کی مٹی کو یہ شرف بخشا ید اللہ ہاتھوں سے مس کر کے 40 دن آدم کی مٹی نے علی کے ہاتھوں سے ید اللہ سے مس ہونے کا چلہ کیا، تب جا کے اس قابل ہوا کہ اس کی پیشانی میں نور الہی آ سکے، نور آل محمد آ سکتا. ورنہ اس نور کا حامل کوئی ہو سکتا؟ موسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی ایک رمق برداشت نہ کر سکا. یہ ید اللہ ہاتھوں کے مس ہونے کی لطافت تھی جو آدم کی پیشانی میں بیک وقت 14 کا معصوموں کا نور چمکا اور پھر فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑ گیا. ید اللہ ہاتھ. تو آیات الاجتسام اللہ نے اپنے قرآن میں ہاتھوں سے متعلق، اور صرف ہاتھوں سے متعلق نہیں، اس وجود بدن کے متعلقات
ہاتھ زبان بھی ہے، کلام کرنا، سننا، دیکھنا، دیکھنے سے متعلق بھی ہے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان کافروں کو دیکھے گا بھی نہیں۔ یعنی کوئی ہے جن کو اللہ دیکھے گا، اور جن کو دیکھے گا وہ کمال سے دیکھے گا، اور کمال کی نظر سے دیکھے گا۔ وہ پھر نظر بھی کمال ہوگی جس چشم توحید سے وہ دیکھے گا۔ اور پھر سننے سے متعلقات بدن میں، سننا بھی بدن سے متعلق ہے۔ سمیع اللہ قول التی، حبیب ان سے کہہ دے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اللہ سب سنتا ہے۔ اور پھر آپ بھی تو کہتے ہیں نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ، جو بھی اللہ کی حمد کرتا ہے خدا سنتا ہے۔ سننے کے لیے کان تو چاہیے۔ اللہ نے آیات الاجتسام میں رکھ دی وہ چیزیں کہ اپنے نفس کو سمجھو۔ پہلا نفس کا مرحلہ ہے بدن، اور اللہ نے تمہاری عقل کے مطابق، تمہاری پست عقل کے مطابق آیات الاجتسام کو رکھا، ابدان کو رکھا، بدن سے متعلق آیات رکھ دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی وجود یا بدن ہے۔ وہ جس بھی ہاتھوں، پاؤں، آنکھوں، کانوں کا ذکر کر رہا ہے، وہ ہاتھ پاؤں اللہ کے تو نہیں ہیں، لیکن وہ جس کے بھی ہیں اس کمال کے ہیں کہ ان سے جو کچھ بھی ہوتا ہے، اگر وہ سنتی ہیں آنکھیں، اگر وہ دیکھتے ہیں آنکھیں، تو وہ نہیں خدا دیکھتا ہے۔ اگر وہ کان سنتے ہیں تو وہ کان وہ نہیں بلکہ وہ اذن اللہ ہے۔ اگر وہ زبان بولتی ہے تو وہ اس کی نہیں بلکہ وہ لسان اللہ ہے۔ اگر وہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ اس کے نہیں، وہ ید اللہ ہے۔ اگر وہ وجود چلتا ہے تو اس کا نہیں بلکہ وہ جنب اللہ ہے۔ مل کے صلوات پڑھ لیجیے عالم۔ اور متعلقات بدن میں کلام کرنا بھی ہے۔ کلام زبان سے متعلق ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ اپنے اس مقام کو بھی اظہار فرمایا۔ اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا آدم، اذ قال، جب لفظ اذ آتا ہے نا، اذ یہ لفظ تذکر کے لیے، کسی وقت کی یاد دہانی کروانے کے لیے۔ اور حبیب یاد کرو، یاد رکھیے، جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یاد کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ وہاں موجود تھا، جبھی اسے وہ واقعہ یاد دلوایا جا رہا ہے۔ جب بھی اللہ نے حبیب سے کہا نا از، جہاں بھی کہا کہ یاد کرو وہ وقت، یعنی کہ محبوب اس وقت چشمدید گواہ موجود تھا۔ اس وقت کو یاد کرو۔ اذ قال ربک، جب تیرے رب نے کہا، للملائکہ، ملائکہ سے۔ اب یہاں اللہ ملائکہ سے کہہ رہا ہے، یعنی کہ اللہ ملائکہ سے کلام کر رہا ہے۔ کلام کرنے کے لیے زبان تو استعمال ہوگی نا۔ جب وہ کلام کرے گا خدا، یقیناً کلام کرنے کے لیے آواز، اور آواز کا تعلق زبان سے ہے، اور جو ہی آواز پیدا ہوگی، کبھی کلام میں اصول کلام یہ ہے، کچھ جگہ پہ اونچا، کچھ جگہ پہ نیچا، اونچا نیچا، اور یہ ہو گیا حادث۔ اللہ تو حوادث زمانہ میں نہیں ہے، پھر وہ کلام بھی کرتا ہے۔ جب کلام کرے گا تو لازم آئے گا کہ آواز آئے، کیفیت آئے گی، کیفیت آئے گی تو پھر لازم آئے گا زبان ہے۔ جب زبان آئے گی تو لازم آئے گا وجود ہے۔ تو یقیناً یا تو پھر اس وقت اس متبرک لسان اللہ کو مان لو جو اس وقت بھی موجود تھی، کہ جو مقام الوہیت پہ، مقام مظہریت پہ فائز ہو کے کلام وہ کرتی تھی، زبان بولتی وہ تھی، فرشتے یہی سمجھتے رہے کہ ہمارا خدا کلام کر رہا۔ یار کوئی تو زبان ایسی ہے نا
جبرائیل کو تو سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو تو وہیں پہ آتی ہے اور وہ اللہ کی آواز سنتا ہے۔ جبرائیل اللہ کی آواز سنتا ہے تو آواز تو آتی ہے نا، جب آواز آئے گی، صوت، آواز، کیفیت زبان سے متعلق ہے، تو یہ آواز تو ہے جو جبرائیل کو آ رہی ہے۔ اپنے قرآن کا آغاز ہی دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی توجہ، آغاز کلام الہی، اللہ کے کلام الہی کا آغاز کس شے سے ہو رہا ہے؟ یعنی کلام، جب ہم کہتے ہیں کہ کلام الہی یعنی کہ اللہ نے کلام کیا، کلام الہی یعنی اللہ نے یہ کلام کیا جبرائیل سے، اور جبرائیل نے اس کلام الہی کو محبوب تک پہنچا دیا، یعنی اللہ بولا۔ اچھا، اللہ کیا بولا جبرائیل سے؟ اللہ سب سے پہلے یہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ترجمہ ہے؟ چلو عام ترجمہ ہی کرو، خاص چھوڑو۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ دیکھیے، اگر میں نے کسی کو کوئی خط لکھنا ہو نا، تو جب میں خود خط لکھوں گا تو اس کا طریقہ اور ہوگا، جب میں کسی سے خط لکھواؤں گا تو اس خط کا طور اور ہوگا۔ جب کوئی بندہ خط لکھے گا میری طرف سے تو وہ کہے گا کہ یہ خط میں لکھ رہا ہوں شہباز کے طرف سے فلاں بندے کے نام۔ لیکن جب میں خود خط لکھوں گا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میں خط کا آغاز اپنے ہی نام سے شروع کر رہا ہوں، یا تو پھر اللہ یہ خود کلام کر رہا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اللہ کس اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے بھائی؟ جب کلام خدا کر رہا ہے جبرائیل سے۔ اللہ اکبر، بھائی اللہ جبرائیل سے پردے میں رہ کے کچھ بول رہا ہے، اور اس کے بولنے میں بھی بڑے راز ہیں۔ اگر اس راز کو جبرائیل معرفت کو سمجھ جاتا تو کیا اس کے سامنے سے وہ پردہ نہ ہٹ جاتا معراج کی رات؟ اسی لیے تو فرمایا کہ المعرفت افضل بالعلم، یہ علم سے افضل درجہ ہے معرفت کا، بلند درجہ ہوتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ جب اللہ خود کلام کر رہا ہے ہی کلام الہی، پروردگار تو کس اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ کوئی زبان ایسی ہے درمیان میں جو اس کے ارادے کو لفظوں میں بدل کے جبرائیل کے کانوں کے قوت سماعت کے ظرف کے مطابق بول کے کہہ رہا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ کوئی زبان ایسی ہے جو زبان، کیونکہ وہ خود تو محتاج زبان نہیں، پھر زبان ماننی پڑے گی، وہ زبان عام نہیں، وہ لسان اللہ ہے کہ جب وہ کلام کرتی ہے وہ عام انسان کی طرح کلام نہیں کرتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں، یہ تمہاری طرح خواہش نفس کے مطابق کچھ کلام کرتے ہی نہیں، یہ وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بولتے ہی نہیں۔ وہ زبان اتنی مقدس، آیات الاجتسام، اللہ نے ایک اور جگہ بھی کلام کیا، اور پھر ایسا کمال کا کلام کیا کہ جس سے کلام کیا اس کا لقب ہی رکھ دیا کلیم اللہ، جس سے اللہ نے کلام کیا۔ ادھر فرشتوں سے کیا تھا کلام، لیکن وہ زبان جو تھی فرشتے یہی سمجھتے رہے کہ ہمارا خدا ہے۔ اچھا، مجھے یہاں پہ پھر وہ جملے، خدا درجات کو بلند کرے اور مرکز کو منور کرے، آغا ناصر عباس ملتان، وہ کہتے ہیں بھائی
انسان تو دور کی بات ہے، شک تو فرشتوں کو بھی پڑا ہے علی کے رب ہونے میں، شک تو فرشتوں کو بھی پڑا علی کے رب ہونے میں، کہ جب اس عظیم نور الہی کا جلوہ ہوا نا عرش پہ، ان 14 کے نور کا جو نور الہی ہے، فرشتے سمجھے کہ لو جی یہی ہمارے خدا ہے۔ اب یہ سجدہ کرنے ہی والے تھے کہ ان نور الہیہ و ازلیہ و مقدسہ نے فوری سجدے میں سر رکھ کے کہا سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ فرشتے سمجھ گئے یہ ہمارے رب نہیں ہے، جس کو یہ سجدہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے رب ہے۔ تو اس میں ہمارا قصور کیا؟ وہاں فرشتے بھی اس جرم کے شکار ہوئے کم از کم، شک کے۔ اور پھر اقبال نے بھی بڑے کمال سے اس کو لفظوں کے موتیوں میں پرویا، از ہوش شدم مگر بے ہوشم۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال حکیم الامت کیا کہتے ہیں؟ از ہوش شدم مگر بے ہوشم، گویا کہ من نصیری خاموشم۔ وہ کہتا ہے علی کے عشق میں اتنا مست ہوں کہ ہوش میں ہوتے ہوئے بھی بے ہوش ہوں، بس یوں لگتا ہے کہ جیسے چپ کیا ہوا نصیری ہوں، کچھ بول نہیں پا رہا۔ اچھا، علامہ اقبال تو رہے، علامہ اقبال مفکر اسلام، کوئی کہے گا کہ وہ عالم دین نہیں تھے، کوئی ان کے بعد دین کی ڈگری نہیں تھی۔ چلو امام شافعی کو ہی لے لو، مات شافعیہ لیس یدری ہوا ربہ علی ربہ۔ امام شافعی خود یہ کہتے ہوئے دنیا سے چل بسے کہ شافعی مرتے مرتے مر گیا، اس کو یہی سمجھنے آئی کہ وہ اس کا رب ہے یا علی اس کا رب ہے۔ مل کے صلوات پڑھ لیجیے آل محمد کی ذات۔ علی ذات ہی ایسی ہے کہ جس نے بھی دیکھا اس کو یہی سمجھ آیا کہ یہ نام جو اس کا ہے، جب نام اس علی کا علی ہے، اس نے بنایا ہی اس کو علی ہے، تو یہ بنانے والے کی جیسے مرضی، تمہیں کیا اعتراض؟ وہ علی کو جیسا مرضی بنائے، کیونکہ علی کا خود جملہ ہے۔ کیا جملہ ہے؟ بڑے کمال کا، اس کو میں کوشش کرتا ہوں ہر مجلس میں، مولا کائنات کا جملہ، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخر ان تکون لربا۔ اے میرے پروردگار، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اگلا جملہ علی کا کمال کا جملہ ہے، انت کما احب، پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کوئی جرت تو کرے اللہ کو یہ کہنے کی کہ اللہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ کسی کائنات کی مخلوق کی یہ طاقت نہیں، یہ جملہ سوائے علی کی ذات کے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور میں کہتا ہوں یہ علی کو زیب دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی علی ہے، وہ بھی علی ہے، اور وہ کہنا پڑ گیا کہ تو ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں۔ اگلا کیا جملہ؟ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، بس مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ اب اس کی مرضی، وہ علی اس علی کو جیسا مرضی علی بنائے، تمہیں کیا اعتراض؟ جبھی تو شک پڑتے رہے۔ علی کو سمجھنا آسان کہاں ہے؟ علی علی ہے، علی علی ہے، انسان کہاں ہے؟ نہ اللہ ہے کوئی، نہ خط المرسلین، علی کو کیا جانے کوئی ادراک کہاں ہے؟ حیدر صفدر تیرے بدر نامی علیت بدر رجب نعرہ حیدر، یا علی، اس کی مرضی، تمہیں کیا اعتراض؟ وہ جیسا مرضی بنائے، اس کی مرضی۔ جب بات مرضی پہ آئی تو پھر سن لو، اس کی مرضی اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی مرضیاں ہی علی کو بیچ دی ہوئی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي النَّفْسَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کیا فرمایا سورۃ بقرہ میں؟
شب ہجرت مصطفیٰ اپنی شبیہ علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے چلے گئے. علی سوئے بستر علی پہ، اور جس علی کا سونا اتنا کمال ہو کہ وہ اپنی مرضیاں دینے پہ راضی ہو جائے، اللہ جانے اس علی کا جاگنا کس کمال پہ ہوگا کہ بندوں میں سے ایک ایسا بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، ان لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے. کیا؟ من یشری نفسہ ابتغاء، جو اپنا نفس بیچ دیتا ہے اس کو مرضات اللہ، بدلے میں کیا خریدتا ہے؟ اللہ کی مرضیاں. یہاں پہ علماء نے ابتغاء کا ترجمہ جو ہے لفظ ابتغاء، انہوں نے کہا یہاں پہ اس کا یہ معنی ہے کہ علی نے خود خرید و فروخت نہیں کی، نہ ہی علی کی مرضی تھی. علی نہ بھی دیتا تو ابتغاء کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ خود اس در پہ سائل تھا خریدنے کے لیے اس نفس علی کو. وہ علی کا نفس خود خریدار تھا. اس کمال پہ علی نے اپنے نفس کو پہنچا دیا کہ اب اسے بھی کہنا پڑ گیا مرضیاں ساری لے لے، بس نفس مجھے دے دے. یہ نفس اب علی کا نہیں ہے، یہ نفس اللہ ہے. اب اللہ کی مرضی جب لینی ہے تو پھر اللہ کے پاس تو مرضیاں ہے نہیں. اللہ کی مرضی لینی ہے تو علی کے در پہ، اور اگر علی کا نفس لینا ہے تو خدا کے در پہ جانا پڑے گا. ذرا مل کے صلوات پڑھ لیجیے آل محمد کے ذات. اللہم صلی اللہ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ وہ وجود ہیں، اتنے عظیم نفس ہیں کہ ان کے اندر اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں. یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہی جو وہ خدا چاہتا ہے. کیوں کہ اس کی مرضیاں خرید لی انہوں نے. ان کا دیکھیں چاہت اٹھتی ہے نفس کے اندر، چاہت ہے کیفیت، اور نفس مرکز کیفیت ہوتا ہے. تمام تر کیفیات کا تعلق نفس سے ہوتا ہے. آل محمد کے پاس نفس نہیں ہے، انہوں نے نفس اس کو بیچ دیا، مرضیاں خرید لی. اب جو کچھ بھی یہ چاہیں گے یہ نہیں چاہتے بلکہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو عمل کی شکل میں یہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آثار توحید ہے. اور جو آثار توحید ہے، میں نے آغاز میں کہا کہ آثار میں غور و فکر کرنا ہے تب جا کے معرفت توحید ہوگی. ان وجود میں غور و فکر کرنا ہوگا، ان ہستیوں کے چہروں پہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ یہ جب چلیں گے تو یہ نہیں بلکہ خدا چلتا ہے، یہ بولیں گے تو یہ نہیں بلکہ خدا بولتا ہے. ان کا اٹھنا چلنا پھرنا ان کا نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا عمل ہے. ان کا قول خدا کا قول، ان کا فعل خدا کا فعل. اب آیات الاجتسام پڑھتا چلا جاؤں تو ساری رات آیات الاجتسام پہ گزر جائے. پھر اگر انسان بشر انسان کا وجود جسم نفس اور روح، ابھی تک میں جسم پہ بات کر رہا ہوں، نفس اور روح تو دور ہے. ساری رات اگر جسم پہ بات ہوتی رہے. پھر کیا فرمایا آیات الاجتسام میں؟ آیات الاجتسام یعنی جسم سے متعلق آیات، اور جسم کا متعلق کیا ہے؟ قول. اللہ نے کلام کیا، کہاں کہاں کیا؟ ملائکہ سے کیا، اور جس زبان میں کیا وہ تو میں نے آپ کو سمجھا ہی دی. اور پھر انبیاء سے کلام کیا، موسیٰ سے کیا. موسیٰ سے کیسے کلام کیا؟ سورۃ القصص آیت نمبر 30 کیا ارشاد ہوا؟ فلما آتاها نودیا من شاطئ الوادی فی البقعۃ المبارکۃ من شجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. ایک مقدس مقام سے، ایک وادی سے، ایک درخت سے آواز دائیں جانب سے آئی، اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں. آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ درخت سے. درخت سے آواز آ رہی ہے کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں. موسیٰ فوری سجدے میں. اب موسیٰ نے یہ نہیں دیکھا
کہ یہ درخت ہے، اگر یہ دیکھ لیتے تو پھر یہ توحید رحمانی نہ رہتی بلکہ یہ توحید شیطانی ہو چکی ہوتی۔ جو بھی اللہ اپنی ذات کے درمیان حجت و علت قائم کر لے وہ اس لائق ہو جاتی ہے کہ سجدہ اس کو کیا جائے گا اور کہلائے اس ذات کو ہوگا۔ اب موسیٰ نے سجدہ کر دیا کیونکہ آواز آ چکی تھی کہ میں ہی تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اب موسیٰ سے کلام کیا، درخت کے ذریعے کیا، اب کلام تو کیا، موسیٰ کے کانوں میں آواز تو آئی۔ چلو ہم کہتے ہیں کہ فرشتے تو نوری تھے، وہاں پہ آوازوں کا تعلق نہیں ہے، لیکن موسیٰ تو بشری لبادے میں تھے نا کم از کم۔ جب موسیٰ علیہ السلام بشری لبادے میں تھے تو تمام تر بشری تقاضوں میں بھی ہوں گے۔ فرشتے تو نوری تھے، وہاں پہ آواز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پہ جب اللہ موسیٰ کے جسم سے کلام کرے گا تو یہاں تو پھر تقاضا جسم کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو پھر جس آواز کو یہاں پہ پیدا کیا گیا، موسیٰ بھی سوچتے ہوں گے پروردگار تم کہاں آواز کہاں، تو تو آواز کا پابند و محتاج نہیں، تجھے تو کسی شے کی محتاجی نہیں، آواز کیفیات یہ تو زبان اور جسم سے تعلق ہے، تو ان چیزوں سے مبرہ و منزہ ہے۔ پھر کوئی ایسی ذات ہے نا کہ جس کی لسان اور زبان جو ہے اس مقام پہ ہے کہ جب جب بھی وہ بولتی ہے وہ نہیں بولتی بلکہ وہ بول رہا ہوتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھ لیجیے آل محمد۔ یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، وارث اپنے مالک کے امام زمانہ سے متعلق، عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، مولا کی ذات پہ درود پڑھ لیجیے۔ اللہ امیر المومنین خطیب سلونی منبر سلونی پہ بیٹھے اور قائم کے ظہور کی علامتیں بتا رہے ہیں کہ سنو ایھا الناس، جب ہمارا وارث، جب ہمارا 12واں لال جب قائم کا ظہور ہوگا تو اس وقت یہ علامتیں، امیر المومنین تمام علامتیں بتاتے گئے۔ جب ساری علامتیں بتا لی نا اس وقت مولا نے ایک جملہ کہا، فَتُوقِعُوا، جب تم ان علامتوں کا مشاہدہ کرو نا تو اس وقت توقع رکھنا کس شے کی؟ فَتُوقِعُوا عَنْ ظُہُورِ مُکَلِّمِ مُوسیٰ مِنْ شَجَرَةِ الطُّورِ، اس وقت تم اس ہستی کے ظہور کی توقع رکھنا جس نے موسیٰ سے درخت سے کلام کیا تھا، اس وقت اس ہستی کے ظہور کی توقع رکھنا جس نے موسیٰ سے کلام کیا تھا کہ وہ تیرے وقت کا امام حجت زمانہ ولی العصر کی ذات ہے جو ہر زمانے میں ہر نبی کے اوپر حجت کو تمام کرنے کے لیے مظہر الوہیت پہ فائز رہی ہے۔ اس وقت لسان اللہ کی، ہر وقت کا امام اللہ کی زبان ہے، ہر وقت کا امام چشم خدا ہے، وقت کا امام ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے۔ اس کا وجود اس کا نہیں ہے بلکہ آثار توحید ہے کہ اگر اس میں غور و فکر کر لیا توحید کو سمجھ جاؤ گے۔ ان آثار کو اگر رد کرو گے تو کبھی بھی اس کی ذات کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ یہ اس تک پہنچنے کے ذریعے ہیں، یہ آثار الہی ہے۔ ذرا مل کے آل محمد کے ذوات پہ بلند تر صلوات محمد من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے بھی اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ انسانی نفس، انسانی وجود تین چیزوں کا مرکب، جسم، نفس، روح۔ جسم پہ بات ہو چکی، ہاتھ، کان، پیر،
اللہ نے قرآن میں سارے اپنے لیے استعمال کیے، جبکہ وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی جسم ہے یا ہاتھ پاؤں حقیقت میں ہے، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے بتانا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں کچھ ہاتھ پاؤں زبانیں ایسی مقدس ہیں کہ ان کا معیار اتنا بلند ہے کہ وہ عام ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ان کا مقام اللہ کے ہاتھوں کے جتنا ہے۔ وہ زبان کوئی عام زبان نہیں ہے، اس کا مقام لسان اللہ ہے، ان کانوں کا مقام اذن اللہ ہے، ان ہستیوں کا مقام جنب اللہ۔ مل کے صلوات پڑھ لیجیے علی محمد کے ذات صلی اللہ۔ محترم آگے بس ختم کروں، آخری جملہ کہہ کے 2 جملے مسائل توجہ کیجیے گا۔ آیات الاجتسام، انسانی ہستی 3 چیزوں کا مرکب، جسم، نفس، روح۔ جسم پہ گفتگو ہو چکی، پھر کبھی موقع ملا تو نفس اور روح پہ گفتگو کریں گے۔ ایک جملہ سنیے اور 2 جملے مسائل۔ یاد رکھیے، جیسے اس جسم ہر شے کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ہر شے کا ایک قبلہ ہوتا ہے، اس مادی جسم کا قبلہ ہے مادی قبلہ، جو کہ کعبہ خانہ ہے، مادی اینٹوں سے، مادے سے بنا ہوا ہے، اور تمام تر مادی اجسام کا وہ مرکز ہے، وہ قبلہ ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ اس قبلے کو کرنا ہے ان تمام جسموں نے جو مادے کے بنے ہوئے ہیں۔ تمام جسموں کا قبلہ بیت اللہ ہے، کعبہ خانہ۔ اسی طرح جس طرح جسموں کا قبلہ کعبہ خانہ ہے، اسی طرح نفس کا بھی قبلہ ہے اور روح کا بھی قبلہ ہے۔ نفس کا قبلہ کیا ہے؟ چونکہ نفس مرکز الکیفیات ہوتا ہے، نفس کا تعلق کیفیات سے ہے، تو جو کیفیت سردار کیفیت ہوتی ہے وہ اس نفس کا قبلہ ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ ایک ہی جملہ ہے، جو کیفیت سردار کیفیت ہوتی ہے وہ نفس کا قبلہ ہوگا۔ کیفیات میں خوشی، غمی، استہزاء، محبت، مودت، عشق، یہ ساری کیفیات ہیں۔ یاد رکھیے گا، تمام تر کیفیات میں جو سردار کیفیت ہے وہ ہے مودت۔ مودت کی کیفیت تمام کیفیتوں کی سردار کیفیت ہے، اور جو کیفیت سردار ہوگی وہی نفس کا قبلہ ہوگا۔ تمام کیفیتوں کی سردار کون ہے؟ مودت۔ اب سمجھ آئی اللہ نے لفظ مودت کیوں رکھا تھا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حبیب ان سے کہہ دے میں تم سے دین کا کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر صرف کیا؟ میری اہل بیت سے مودت کرنا، کیونکہ مودت جو ہے کیفیات کی سردار کیفیت ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ قیامت تک کے لیے تمہارے تمام تر نفسوں کا جو قبلہ ہوگا وہ مودت اہل بیت کی ذات ہے۔ اور پھر روح کا بھی قبلہ یاد رکھیے گا، جسم کا قبلہ کعبہ خانہ، نفس کا قبلہ مودت، آخری جملہ۔ اور جو نفس کا قبلہ ہے وہ جسم کے قبلے سے افضل ہے، جو نفس کا قبلہ ہے اس کی تعظیم جسم کے قبلے سے افضل ہے، اور جو روح کا قبلہ ہے وہ نفس اور جسم دونوں کے قبلے سے افضل ہے۔ روح کا قبلہ کون ہے؟ روح کا کیا تعلق ہے؟ الروح من امر اللہ، روح اللہ کے امر سے ہے، لہذا جس کے پاس اللہ کا امر ہوگا وہ ولی الامر تمہاری روحوں کا قبلہ ہے۔ اگر تمہاری روحیں اس ولی الامر کے سامنے جھکیں گی تب ہی تمہارے نفس کی عبادت بھی قبول ہے، تب ہی اس جسم کی عبادت بھی قبول ہے۔ لیکن دکھ اس بات کا